اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بھائیو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے عرض البلد کے خطوط جو ہیں ان کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خاص کر 4 خطوط پر ہم بات کریں گے آج، جو ڈاٹ کے 4 خطوط کسی بھی نقشے یا گلوب پر 4 خطوط کھینچے جاتے ہیں، خط استوا سے 23.5 ڈگری جنوب میں اور 23.5 ڈگری شمال میں 2 خط وہ، اور اسی طرح خط استوا سے 23.5 ڈگری اوپر شمال کے 66.5 ڈگری اوپر شمال کی طرف جو خط ہے 66.5 پر، اور 66.5 جنوب پر، یعنی آرٹک سرکل جسے کہتے ہیں، 66.5 شمال میں اور 66.5 جنوب میں آرٹک سرکل۔ آج ہم ان 4 خطوط پر بات کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم خط استوا سے شمال کی طرف جو خطوط ہیں، عرض و بلد کے ویسی ٹوٹل جو ہے 15 کے 5 خطوط شمال کی طرف اور 5 خطوط جنوب کی طرف آتے ہیں، 10 خطوط ہوتے ہیں۔ ان پر تو ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو صرف عرض و بلد سمجھانے کے لیے ہے۔ لیکن ایک چیز جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے خط استوا سے شمال کی طرف 23.5 ڈگری اور خط استوا سے جنوب کی طرف 23.5 ڈگری، اسی طرح خط استوا سے شمال کی طرف 66.5 ڈگری اور خط استوا سے جنوب کی طرف 66.5 ڈگری۔ پہلے نقشے پر ہم واضح کر دیتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ یہ دیکھیں بھائی ذرا، خط استوا سے جنوب کی طرف 23.5 ڈگری اور خط استوا سے شمال کی طرف 23.5 ڈگری۔ یہ جو میری انگلی یوں جا رہی ہے، ڈاٹ والے خطوط ہیں، یہ ڈاٹ والے خطوط، یہ ان 2 لائنوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ پورا جو میری انگلی کے نیچے آ رہا ہے، 23.5 خط استوا سے 23.5 شمال کی طرف اور 23.5 جنوب کی طرف۔ خط استوا سے 23.5 شمال کی طرف اور 23.5 جنوب کی طرف۔ یہ جو لائن یوں جا رہی ہے، 2 لائنیں جا رہی ہیں، اوپر والے خط کو خط سرطان کہا جاتا ہے اور نیچے والے خط کو خط جدی کہا جاتا ہے۔ خط سرطان اور خط جدی، اردو میں ان کو خط سرطان اور خط جدی کہا جاتا ہے۔ اردو میں ان خطوط کو خط سرطان اور خط جدی کہا جاتا ہے۔ اس خط کو خط سرطان اور اس خط کو خط جدی کہا جاتا ہے۔ یہ اچھا، ان کو بالکل اگر صحیح ترجمہ کیا جائے، سرطان بمعنی کیکڑا، اس کو خط کیکڑا کہتے ہیں، اور اس کو خط کیپریکارن انگلش میں، اور خط جدی اردو میں، اور جدی ویسی عربی کا لفظ اس کا معنی ہے بکروٹا، یعنی خط بکروٹا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اوپر زمین جب سورج کی گرد چکر لگاتی ہے تو مجامع النجوم میں سے 2 مجمع نجوم، بہت سارے 12 مجامع نجوم کے نیچے سے آتی ہے، ان میں سے 2 مجامع نجوم، ایک مجمع نجوم جدی جو ہے اس کے نیچے جب زمین آتی ہے تو وہ اس خط پر ہوتی ہے زمین، تو اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی زمین جو ہے خط جدی کے نیچے ہے، تو خط بکروٹا پر ہے یعنی کہ۔ اور جب شمال میں جاتی ہے خط سرطان پر، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی زمین خط سرطان کے اس میں مجمع نجوم کے نیچے گزر رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ خط سرطان یعنی خط کیکڑا اس پر ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 12 بروج کے نیچے سے گزرتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر انشاءاللہ پھر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے، خط استوا سے شمال کی طرف 23.5 ڈگری اور خط استوا سے جنوب کی طرف 23.5 ڈگری، یہ جو 2 خطوط ہیں، ان 2 خطوط کا درمیانی جو علاقہ ہے، یہ دیکھیں آپ،
23.5 شمال 23.5 جنوب. ایک درجے میں نے آپ کو کہا ہے کہ خط استوا پر یوں جائیں تو بھی 69.5 میل ہے اور شمال جنوب کی طرف جائیں تو بھی 69.5 میل ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے 23.5 شمال کی طرف درجات کو میلوں میں معلوم کرنا ہے تو 23.5 کو 69.5 سے ضرب دے دو تو خود بخود خط استوا سے 23.5 یہاں تک آ جائے گا. ویسے خط استوا سے 23.5 شمال میں یہ جو خط ہے یہ ہمارے کراچی سے تقریباً 1.5 درجہ نیچے ہے. ہمارے کراچی کا عرض البلد جو ہے وہ 25 ہے اور خط سرطان جو ہے وہ 23.5 سے گزر رہا ہے. اچھا پشاور سے یہ کتنا دور ہے؟ پشاور کا عرض 34 ہے اور یہ 23.5 سے گزر رہا ہے تو 33.5 اور 34. پشاور سے یہ 10.5 درجہ نیچے ہے. پشاور سے یہ والا جو خط ہے یہ 10.5 درجہ نیچے ہے. اسی طرح سوات سے، سوات چونکہ 35 عرض پر واقع ہے، عرض کے 35ویں خط پر سوات واقع ہے اور طول کے 72ویں خط پر 72.5 خط پر سوات واقع ہے. تو سوات سے یہ خط جو ہے تقریباً 12.5 درجہ نیچے جنوب میں واقع ہے. یہ جنوب ہے اور یہ شمال ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بات بتا چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں. اب جو خط سرطان اور خط جدی کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو خطہ حارہ کہتے ہیں. یہ گرم ترین خطہ ہے. یہ گرم ترین خطہ اس لیے کہ سال بھر سورج اس پہ 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہا ہوتا ہے. دیکھو سورج 90 ڈگری کا زاویہ کبھی یہاں بنا رہے تو کبھی یہاں بنا رہے تو کبھی یہاں بنا رہے تو کبھی یہاں. 21 مارچ کو خط استوا پہ آ جائے گا. پھر 21 مارچ سے لے کر اور تقریباً 21 جون تک خط سرطان پہ چلا جائے گا. یعنی گویا کہ 21 جون کو سورج خط سرطان سے 90 ڈگری کا زاویہ بنائے گا. 90 ڈگری کی زاویہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر سورج بالکل عین میرے سر پر آ جائے. یہ دیکھنا جیسے کہ یہ میرے سر پر ہے یہ چیز، اسی طرح سورج بھی سر پر آ جاتا ہے. 21 مارچ کو سورج خط استوا پر آ جائے گا اور کہیں گے بھائی موسم بہار کی ابتدا ہے ہمارے شمالی نصف کرے میں، اور جنوبی نصف کرے میں سردی کا موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا اور سردیوں کا آغاز ہو جائے گا، اور شمالی نصف کرے میں گرمیوں کا آغاز ہو جائے گا. یعنی 21 مارچ کو سورج خط استوا پہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد سورج جو ہے وہ 21 جون کو خط سرطان پہ چلا جائے گا اور ہمارے شمال کی طرف سب سے بڑا دن ہوگا اور جنوب میں سب سے چھوٹا دن ہوگا، اور ہمارے شمال میں سب سے گرم دن ہوگا اور جنوب میں سب سے سرد ترین دن ہوگا. جنوبی نصف کرے سے مراد جنوبی امریکہ ہے اور براعظم شمالی افریقہ کے جنوب کی طرف جو حصے ہیں ساؤتھ افریقہ ہے اور براعظم آسٹریلیا. ان میں سردیاں ہوگی اور اوپر کے خطے میں جو ہے گرمیاں ہوں گی. یہ چیز یاد رکھیں. پھر سورج جو ہے دوبارہ آتے آتے خط استوا پر آ جائے گا 21 یعنی 9واں جو مہینہ ہے جون جولائی اگست ستمبر. 21 ستمبر کو دوبارہ سورج خط استوا پر ہوگا. تو پھر جو ہے گویا کہ پھر رات اور دن زمین پر برابر ہو جائیں گے اور اب 21 ستمبر کے بعد اب اوپر کے نصف کرے میں جو ہے سردیاں شروع ہو جائیں گی اور نیچے کے نصف کرے میں جو ہے وہ گرمیاں شروع ہو جائیں گی، اور اب یہاں موسم بہار آ جائے گا اور وہاں موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا اور یوں سلسلہ جو ہے چلے گا. اب دیکھو 4 چیزیں ہیں، آپ تفہیم الفلکیات میں پڑھ لینا. 2 اعتدالین ہے اور 2 انقلابین ہے. 2 اعتدالین ہے یعنی سورج بالکل زمین کے خط استوا پہ، سورج کا خط استوا زمین کے خط استوا سے 90 درجے کا زاویہ بنا ہے. سورج کا خط استوا زمین کے خط استوا سے 90 ڈگری کا زاویہ بنائے تو یہ اعتدالین ہے. مطلب جب سورج زمین کے خط استوا پر آ جائے 2 بار، 21 ستمبر کو اور 21 مارچ کو، 21 ستمبر کو اور 21 مارچ کو سورج خط استوا پر آ جاتا ہے تو ان 2 مقامات کو اعتدالین کہا جاتا ہے. اور اسی طرح 21 دسمبر یعنی 12 مہینے کی 21 تاریخ اور اسی طرح 21 جون یعنی خط جدی اور خط سرطان پر جب سورج 2 مقامات پر ہوتے ہیں بعید ترین مقامات پر، تو ان دونوں کو کہا جاتا ہے انقلابین. ان دونوں کو کہا جاتا ہے انقلابین. یہاں سورج آ کے پھر واپس پلٹتا ہے تو ایک اعتدالین ہے اور ایک انقلابین ہے. کتاب میں ان کی تعریف اچھی طرح جو ہے پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. 4 موسم جو بدلتے ہیں وہ یوں ہی بدلتے ہیں. سال بھر سورج ان 2 لائنوں کے درمیان میں 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہا ہوتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. اسی طرح اللہ رب فرماتے ہیں رب المشارق و رب المغارب.
رب المشارق والمغارب، اللہ مشرقوں کا رب ہے، اللہ مغربوں کا رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ مشارق، مشرق تو ایک ہوتا ہے، یہاں مشارق جمع کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ روزانہ سورج اپنا نقطۂ طلوع اور غروب روزانہ بدلتا ہے، روزانہ اسی لیے ہر روز ٹائمنگ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مغرب کی نماز میں وقت بدل رہا ہے، اور روزانہ مغرب مثلا تبدیل ہوتے 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 آج مثال کے طور پر کراچی میں جو ہے مغرب کا وقت 6:43 ہے، تو کل جو ہے ذرا اور بڑھ کر 6:44 ہو جائے گا، پرسوں 6:45 ہو جائے گا، اس سے 2-3 دن کے بعد 6:46 47 48 یوں چلتا جائے گا یہاں تک کہ 21 جون کو کراچی میں مغرب کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ 7:45 ہو جائے گا، یعنی ٹائم بڑھتا جائے گا یوں۔ تو اصل میں یہ جو خط ہے، یہ جو 2 خطوط ہیں، خط جدی اور خط سرطیان کا جو درمیان کا علاقہ ہے، یہاں سورج 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہا ہے، اور یہ کل 47 درجات بنتے ہیں، 23.5 جنوب میں اور 23.5 شمال میں، 23.5 اور 23.5 جو ہے یہ 47 درجات ہو گئے، اور ان 47 درجات کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ خطہ حارہ ہے، یعنی گرم ترین خطہ ہے۔ سورج یہاں 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہا ہوتا ہے، اور سورج کی شعاعیں یہاں سیدھی خط مستقیم میں پڑتی ہیں۔ جن علاقوں پر سورج کی شعاعیں سیدھی یعنی خط مستقیم میں پڑتی ہیں وہ خطے گرم ہوتے ہیں، یاد رکھنا، اور جن علاقوں پر سورج کی شعاعیں سیدھی نہیں پڑتی بلکہ ترچھی پڑتی ہیں، یہ دیکھو مثال کے طور پر یہ چیز یہاں ترچھی پڑ رہی ہے، ترچھی، یہ چیز یہ ترچھی ہے اور یہ سیدھی ہے اور یہ ترچھا ہے۔ تو سورج کی شعاعیں زمین کے کچھ علاقوں پر سیدھی پڑتی ہیں اور کچھ علاقوں پر ترچھی پڑتی ہیں، تو جن علاقوں پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں ان علاقوں کو خطہ حارہ کہتے ہیں، یعنی گرم ترین خطہ۔ تو یہ 2 خطوط آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے یعنی 23.5 ڈگری شمال اور 23.5 ڈگری جنوب اور 23.5 ڈگری شمال، یہ جو 47 درجات ہے، 47 کو 69.5 سے ضرب دے دو، کیونکہ زمین پر ہر درجہ جو ہے شمال کی طرف اگر درجات ناپیں یا مشرق مغرب میں ناپیں تو ہر درجہ 69.5 میل کا بنتا ہے۔ اگر اس کو 360 برابر میں تقسیم کریں تو اگر 69.5 کو 360 سے ضرب دے دیا جائے تو کل 25,000 میل بنتے ہیں۔ زمین کی گولائی بھی 25,000 میل ہے، 41,000 کلومیٹر ہے، یعنی یہ کرۂ ارض جو ہے اس کی گولائی خط استوا پر بھی 25,000 میل ہے اور یوں شمال جنوب سے بھی 25,000 میل ہے۔ تو اب یہ جو 47 درجات ہے ٹوٹل، یہ خطہ کتنا بنتا ہے؟ یعنی 47 کو اگر ہم ضرب دے دیں 69.5 میل سے تو آپ کے سامنے خود بخود جو ہے میلوں میں آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، اس کی چوڑائی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ یہ تو یہ خطہ تھا، یہ 2 لائنیں، اس کے درمیان کے جو علاقہ ہے اس کو خطہ حارہ کہتے ہیں۔ اب ایک دوسرا خطہ ہے جس کو خطہ معتدلہ کہتے ہیں، ایک خطہ ہے جس کو خطہ باردہ کہتے ہیں۔ تو خطہ حارہ یعنی گرم ترین خطہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں رہنے والے لوگ، رہن سہن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے رنگ کالے ہوتے ہیں یا سانولے ہوتے ہیں، جیسے بر اعظم افریقہ کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، جنوبی ہندوستان کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ جو پورا خطہ ہے جنوبی امریکہ، یہ جو علاقے ہیں، یہ جو علاقے ہیں ان کے نیچے بسنے والے لوگوں کے اکثر رنگ کالے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شدید ترین گرمی پڑتی ہے، اس شدید ترین گرمی کی وجہ سے ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر اوپر کی طرف اب دوسرا خطہ جو ہے، اب میں یہ جو ڈاٹ 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 والا یہ جو دوسرا خط ہے اس پر میں لائن کھینچ رہا ہوں، اور ایک نیچے ڈاٹ 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 والا خط ہے اس پر میں لائن کھینچ رہا ہوں، وہ یہ رہا۔ ایک یہاں سے لے کر یہاں تک جنوب میں ڈاٹ ڈاٹ تک، یعنی 23 سے لے کر 66 تک، 23 سے لے کر 66 تک، 33 43 53 63 اور 3 3.5 یعنی 43.5 درجات جنوب میں اور 43.5 درجات شمال میں، 23.5 سے 66.5 تک اور ادھر 23.5 سے 66.5 تک۔ یہ پورا خطہ دیکھیں ذرا، یہ میری انگلی کے نیچے جنوب میں، اور یہ والا خطہ اوپر شمال میں، ڈاٹ ڈاٹ والی لائنوں کے درمیان میں۔ اسرار صاحب نے وہ جو نقشہ کل بنا کے بھیجا تھا اس میں اچھی طرح غور کر لینا، تو اس میں ڈاٹ ڈاٹ کی 4 لائنیں ہیں،
تو بیچ کی 2 لائنیں جو ہے وہ تو یہ ہیں، اور اوپر کی 2 لائنیں، ایک اوپر یہاں پر ہے اور ایک نیچے یہاں پر ہے۔ اب 23.5 جنوب سے لے کر 23.5 66 کے درمیان کا علاقہ، اور 23.5 شمال سے لے کر 66.5 شمال تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے، ان دونوں علاقوں کو معتدلہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی معتدلہ ہے اور یہ بھی معتدلہ ہے۔ معتدلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سال بھر موسم اتنا سرد ترین اور اتنا گرم ترین نہیں رہتا، بلکہ موسم برابر رہتا ہے۔ سردی گرمی، خطہ حارہ میں گرمی میں جو ہے تقریباً ٹمپریچر بعض اوقات 50 تک چلا جاتا ہے۔ ویسی زمین پر معتدل موسم جو ہے وہ 15 سے لے کر 45 ڈگری کے درمیان میں یہ موسم معتدل کہلاتا ہے۔ ان خطوں میں اکثر و بیشتر جو ہے گویا کہ یہ جو اوپر کی طرف خطے ہمارے پشاور، سوات، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ ہمارا پاکستان سارا کا سارا خطہ معتدلہ میں آتا ہے، یعنی اتنا گرم ملک نہیں ہے یہ، تو گرم ترین ممالک میں پاکستان شامل نہیں ہے، ورنہ بر اعظم افریقہ کے اور جزیرۃ العرب کے بہت سارے علاقے جو ہے وہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحراؤں میں گرمی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ تو اوپر کی طرف یہ جو خطہ ہے، یہ خطہ جو ہے معتدلہ شمالیہ اور یہ معتدلہ جنوبیہ، 23 سے لے کر 66 تک 43.5 درجات جنوب میں اور 43.5 درجات شمال میں۔ آپ 43.5 کو 69.5 سے ضرب دے دیں تو خود بخود آپ کے سامنے درجات آ جائیں گے۔ تو 43.5 تو 43.5 یہ ہو گئے تقریباً 86.5 87 درجات۔ 87 کو آپ 69.5 سے ضرب دے دیں، بہت بڑا علاقہ ہے خطہ ارض کا، بہت بڑا علاقہ، یہ معتدلہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اکثر عیسائی ممالک وہ خطہ معتدلہ میں ہیں یا خطہ حارہ میں ہیں۔ ایک آخری خطہ جو کتا گاڑی والا علاقہ ہے اور سب سے سرد ترین خطہ ہے، وہ اوپر 66 سے لے کر 90 تک اور ادھر 66 سے لے کر 90 تک، یہ جو 2 خطے ہیں یہ خطہ باردہ کہلاتا ہے، یعنی بہت انتہائی شدید ترین سرد، 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن، برف ہر وقت جمی رہتی ہے، موسم ہمیشہ جو ہے وہ مائنس میں رہتا ہے، یعنی نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے۔ نقطہ انجماد کیا ہے؟ ڈی فریزر کے اندر جو ہے گویا کہ کوئی چیز آپ رکھ دیں تو برف بن کر جم جاتی ہے، تو ڈی فریزر کے اندر موسم جو ہے وہ نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے۔ یہاں اگر کیا نام ہے کراچی میں 6 درجہ سینٹی گریڈ ہو گیا تھا تو پہلے سردیاں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور سکردو میں جو ہے نقطہ انجماد سے نیچے، پشاور میں کبھی جو ہے 2 پہ آ جاتا ہے، کبھی 1 پہ، کبھی 0 پہ، کبھی -2 3 پہ آ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ جو ہے موسم نیچے نہیں جاتا۔ اب -2 3 4 جہاں چل رہا ہو تو وہاں برف، پانی جو ہے وہ برف بن جاتا ہے۔ صبح کے ٹائم میں آپ اٹھیں، اگر -10 ہے تو صبح کے ٹائم میں آپ اٹھیں تو آپ کے گھر کے قریب جو پانی ہے، گرتا ہوا پانی، وہ جم جائے گا، اور وہاں جو ہے گویا کہ تالاب جو ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ سردیوں میں سوات میں بعض علاقوں میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ سردیوں کی سیزن میں ہم جو ہے تالابوں کے اوپر چلتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی دریا ہے کہ جب وہ سردیوں میں جم جاتے ہیں تو بچے ان کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھسل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 علاقے میں نے آپ کو سمجھایا۔ آج ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ساتھی پہ سنتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں بھائی، پہلا خطہ خطہ حارہ ہے، گرم ترین خطہ ہے۔ دوسرا خطہ جو ہے معتدلہ پھر 2 قسم کا ہے، معتدلہ شمالیہ اور معتدلہ جنوبیہ، 23.5 سے لے کر 66.5 تک، اور 23.5 سے لے کر 66.5 تک، اور 66.5 سے لے کر 90 تک، اور جنوب میں 66.5 سے لے کر 90 تک یہ خطہ باردہ شمالیہ ہے اور یہ خطہ باردہ جنوبیہ ہے۔ چلو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام از ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے وہ سوات کے ساتھی ہوں، چاہے وہ دیر کے ساتھی ہوں، چاہے وہ پشاور کے ساتھی ہوں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بندہ ناچیز کو اور بندہ گناہگار کو سن رہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے ان سب کو سلام ہے۔